یہ موٹیویشنل لیکچر جیسے آپ نے کہا کہ آلریڈی یوٹیوب پہ پڑے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ سب جگہ پہ پڑھ لیا ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں کو سسٹین کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کوئی اگر مختصر ایک دو لفظ میں آ جائے تو. سر بہت شکریہ مظفر صاحب، بہت مہربانی. اور آپ کی زمین، جنگ کی زمین تو بڑی زرخیز زمین ہے ہر لحاظ سے، زمین کے لحاظ سے بھی، انسانوں کے لحاظ سے بھی. اچھا سر، میرا اس میں جو ذاتی کہہ لیجئے میرا فلسفہ ہے یا میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ اس سوال کے جواب کے دو حصے میں بنا لیتا ہوں. ایک سر چیلنج ہمارا یہ ہے کہ ہمارا جو پورا ایجوکیشن سسٹم ہے یہ مائنڈ سیٹ جو پروڈیوس کر رہا ہے، ایک آخر کار وہ بی ایس کی ڈگری لے کے بچہ نکلتا ہے یا ایم ایس کی ڈگری لے کے یا کوئی بھی وہ ڈگری لے کے نکلتا ہے، تو ایک اس کا نالج کا حصہ ہے، ایک اس کی یادداشت میں کچھ چیزیں گئی ہیں، کچھ اس کی سکلز بڑھنی چاہیے تھیں، اور ایک اس کا مائنڈ سیٹ بنا ہے. وہ جو مائنڈ سیٹ بنا ہے اس مائنڈ سیٹ سے اس نے زندگی گزارنی ہے، وہ مائنڈ سیٹ بن گیا. پرابلم یہ ہے سر کہ ہم جو مائنڈ سیٹ پروڈیوس کر رہے ہیں وہ مائنڈ سیٹ پروڈیوس ایسا ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی موٹیویشن یا ویژن یا لانگ ٹرم پلان اس کا نہیں ہوتا. میں اس کو سمجھانے کے لیے چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ کی ساری سوسائٹی میں ویسے تو لیبر بڑی قابل احترام ہے، لیبر ہماری جتنی جو ہیومن ریسورس کہہ لیجیے سوسائٹی میں ایک بڑا طبقہ جو ہاتھ سے باڈی سے محنت کر کے اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس کا چیلنج کیا ہوتا ہے سر اس کی سوچ ایک دن سے آگے نہیں جاتی، جس کو ہم دہاڑی کہتے ہیں. اچھا ایک اور طبقے کی طرف جاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو پورا مہینہ کام کر کے اپنے پورے مہینے کی سیلری کو لیتے ہیں، ایک مہینے سے آگے سوچ نہیں جاتی کیونکہ ویژن ایک مہینے تک بنا ہوتا ہے سر ریوارڈ کا. ایک طبقہ سر وہ ہے جو سال تک چلا جاتا ہے. سر آپ کو بڑے کم لوگ ایسے ملیں گے جو لانگ ٹرم گولز بناتے ہیں، جو لانگ ٹرم جن کے ویژنز ہوتے ہیں، جو 8-10 سال میں پروفیشنل تو ایک بڑا محدود ورڈ ہے، میں زندگی کی بات کر رہا ہوں. زندگی کو اگر انرجی کہہ لوں، زندگی کو اگر توانائی کہہ لوں، زندگی کو اگر وقت کہہ لوں، زندگی کو اگر وسائل کہہ لوں، تو یہ سب چیزیں استعمال کر کے آخر کار ہم نے کہاں تک پہنچنا ہے. اسٹیفن کوے بڑی شاندار ایک بات کرتا ہے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل میں. وہ کہتا ہے کہ جب ہماری میت پڑی ہوگی اس وقت جو لوگ باتیں کر رہے ہوں گے نا وہ ہماری کل کمائی ہے، اور ہم نے ساری زندگی جو کچھ کیا ہے وہ جو باتیں ہیں وہ ہم نے آخر کار ارن کی ہیں، وہ رسپیکٹ، وہ لو ہم نے ارن کیا ہے. یہ سب باتیں سر جو میں کر رہا ہوں یہ پازیٹیو کتابوں میں، سیلف ہیلپ کی کتابوں میں، پرسنل ڈیولپمنٹ کی کتابوں میں ملتی ہیں. دراصل یہ تعلیم تھی، یہی تربیت تھی. ہمارا سر المیہ یہ ہے ہمارے سارے ایجوکیشن سسٹم کا کہ چند سالوں میں صرف رٹا، نمبر اور جی پی اے یہی چیزیں تعلیم بن گئی ہیں. پھر اس میں سے 2 پارٹ بڑے بری طریقے سے ڈیمیج ہوئے. ایک سکلز کا پارٹ، بڑی معافی کے ساتھ یہ پی ایچ ای سی کے تمام فارمز میں بات کرتا ہوں کہ وہ سافٹ سکلز، وہ ہارڈ سکلز جو آج ماڈرن زمانے میں چاہیے ہم بچوں کو نہیں دے پا رہے. دوسرا مائنڈ سیٹ کا پارٹ. مائنڈ سیٹ کیا ہوتا ہے سر، اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین مزید کر دیتا ہوں. دنیا میں 4 طرح کے مائنڈ سیٹ ہیں، پروفیشنل ہونے کے اعتبار سے، ارن کرنے کے اعتبار سے، زندگی گزارنے کے اعتبار سے. ایک سر مائنڈ سیٹ ہے جاب کا مائنڈ سیٹ، امپلائی کا مائنڈ سیٹ. امپلائی کا مائنڈ سیٹ اس میں سے سر کوئی اچھا نہیں ہے، کوئی برا نہیں ہے، لیکن سوسائٹی چلتی ہے پرپورشن پہ. اگر آپ ساری سوسائٹی کا ہی جاب کا مائنڈ سیٹ بنا دیں گے تو سوسائٹی آگے نہیں چلے گی. سر اس میں سے دوسرا مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو سیلف سروس پہ جاتے ہیں. یہ اپنی کوئی چھوٹی سی سروس، یہ کوئی کنسلٹنسی دے سکتے ہیں، یہ وکیل اور ایک منشی کا کمبینیشن بن جاتے ہیں، یہ ڈاکٹر اور اس کے کمپاؤنڈر کا کمبینیشن بن جاتے ہیں، یہ کنسلٹنٹ اور اس کے اسسٹنٹ کا کمبینیشن بن جاتے ہیں. یہ جاب نہیں کرتے، یہ فری لانسر بن جاتے ہیں. اور دنیا میں فری لانسنگ کی ٹرم بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے جس میں آپ اپنی سروسز کو بیچتے ہیں. تیسرا سر طبقہ جو ہے وہ بزنس مائنڈ سیٹ کا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہیومن ریسورس کو ہائر کرتے ہیں، جو اکاؤنٹس نہیں سیکھتے، اچھا اکاؤنٹنٹ رکھتے ہیں، جو مارکیٹنگ کی ڈگری نہیں لیتے لیکن اچھے مارکیٹنگ والے لوگ ہائر کرتے ہیں، جو اپنے ساتھ پوری ٹیم بناتے ہیں اور ایک ویژن سیٹ کر کے کام کرتے ہیں. سر ان کو انٹرپرینیورز کہتے ہیں، ان کو بزنس مین کہتے ہیں، ان کو لیڈرز کہتے ہیں. یہ کسی فیلڈ، کسی شعبے میں بڑے ضروری ہوتے ہیں اور پوری سوسائٹی ان کی وجہ سے پروگرس کرتی ہے. یہ اتنے بڑے شاہکار ہوتے ہیں کہ آپ اگر پاکستان کا کوئی بڑا ٹیکسٹائل یونٹ اٹھائیں، لائک آپ اسٹائل ٹیکسٹائل اٹھائیں، تو آپ کو پتہ لگے گا 30-35 ہزار ہیومن ریسورس اس ایک ٹیکسٹائل یونٹ میں موجود ہے، اور وہ کتنے ملینز آف روپیز ٹیکس دے رہے ہیں، کتنے لوگوں کی جابز انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہیں،
کتنا سوسائٹی کو ان کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے, اور سب سے بڑھ کے کتنی پروڈکشن ان کی ایکسپورٹ ہوتی ہے جس سے پاکستان کو ریونیو ملتا ہے. ایک انٹرپرینور کی اتنی بڑی طاقت ہے سر. بدقسمتی سر یہ ہے کہ وہ جو انٹرپرینور مائنڈ سیٹ ہے, جس کے پاس خود بخود موٹیویشن ہوتی ہے لانگ ٹرم گولز کی وجہ سے, اپنے ویژن کی وجہ سے, اپنی سوچ کی وجہ سے, اپنے خواب کی وجہ سے, ہم سر وہ پروڈیوس نہیں کر رہے. جب تک ہم وہ انٹرپرینور مائنڈ سیٹ پیدا نہیں کریں گے, بزنس کی ڈگریوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہمیں دوبارہ سوچنا پڑے گا جو کچھ ہم پڑھا رہے ہیں اس سے رائٹ مائنڈ سیٹ نہیں بن رہا. فورتھ مائنڈ سیٹ سر, یہ انویسٹرز ہوتے ہیں, یہ نالج بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, یہ اپنے پیسے کو بھی انویسٹ کر سکتے ہیں, اور سوسائٹی ان کی وجہ سے بھی آگے چلتی ہے. یہ فائنینشیل لٹریسی کو جانتے ہیں, ان کے پاس اکاؤنٹنسی کی, کامرس کی ڈگری نہیں ہوتی, لیکن انہیں پتہ ہوتا ہے کہ پیسے کے ساتھ پیسہ ضرب کیسے کھاتا ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے کہاں پیسہ ڈالا جائے تو وہ ملٹیپلائی کرنے لگ پڑتا ہے. یہ پوری سوسائٹی کے نبض آشنا ہوتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ کووڈ میں میڈیکل سے ریلیٹڈ چیزوں کی جو بزنس اور گروتھ ہے یہ بڑھ جانی ہے. یہ دیکھتے ہیں کہ ای کامرس بڑی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے. یہ دیکھتے ہیں ڈیجیٹل سٹور کی اس وقت ضرورت بڑی زیادہ ہے. یہ دیکھتے ہیں کس طرح کی ویب سائٹ جو ہے وہ ملینز آف روپیز کما رہی ہیں. یہ سوسائٹی پہ نظر رکھتے ہیں اور پروفٹ اینڈ لاس کو دیکھنے لگ پڑتے ہیں. اب سر یہاں پر آپ کا سوال کا جواب کہ ہم انہیں سسٹین کیسے کریں اس طرح کی باتوں کو, اس طرح کی موٹیویشن کو, تو ایک تو سر پارٹ پرماننٹ سولوشن ایجوکیشن سسٹم میں پرسنل ڈیولپمنٹ کو, گرومنگ کو, اور یہ سارے موضوعات جو لیڈرشپ کے ہیں ان کو نصاب میں شامل کیا جائے. ابھی تک جو میری اطلاع ہے, میری انفارمیشن میں صرف 2 یا 3 ایسی یونیورسٹیز ہیں جو باقاعدہ لیڈرشپ پہ یا پھر ماڈرن جو اسٹیفن آر کوئے کی کتابیں ہیں ان کو یونیورسٹی میں پڑھا رہی ہوں. ایک میرے علم میں ایف سی کالج ہے, دوسرا میرے علم میں منہاج یونیورسٹی ہے, اور تیسرا شاید لاہور کالج فار وومن ہے, شاید, یہ کنفرم نہیں ہے. 2 کا مجھے کنفرم ہے. ہمیں سر اس طرح کا کانٹینٹ, اس طرح کا میٹیریل وہ نصاب میں بھی شامل کرنا چاہیے تاکہ یہ مائنڈ سیٹ پروڈیوس ہو سکے. دوسرا سر ہمیں اپنے لانگ ٹرم گولز بنانے چاہیے. وہ اگر ایک شخص ایک دفعہ کنگھی کر لیتا ہے تو ساری زندگی کے لیے کافی نہیں ہے. اگر ایک شخص آج نہا لیتا ہے تو 2 مہینے نہ نہائے, اس کو روز نہانا پڑتا ہے. اس طرح سر یہ مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے بھی اس طرح کی بات چیت, اس طرح کی کمیونیکیشن, اس طرح کی کتابیں, اس طرح کے لیکچرز اور اس طرح کے لوگ وہ ضروری ہوتے ہیں جو سوسائٹی کو مائنڈ سیٹ اور ویژن دیتے ہیں.